بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجاست خون دھونے کا مکمل طریقہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عورتوں کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جاتا ہے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اسے کھرچ دے، پھر پانی ڈال کر ملیں، پھر دھو ڈالیں، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے اور میں اسی کو حیض کی حالت میں پہنتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آنا بند ہو جائے اور تم پاک ہو جاؤ تو کپڑے پر جہاں خون لگا ہو اس جگہ کو دھو لو اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خون کا نشان نہیں جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے دھو لینا تمہارے لیے کافی ہے اور خون کے نشان کا کوئی حرج نہیں۔ معاذہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حائضہ عورت کے کپڑوں پر اگر خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، اسے دھو ڈالے، لیکن اگر اس کا نشان نہ جائے تو اس پر کوئی زرد چیز مل کر اس کا رنگ بدل دیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حیض آیا کرتا تھا تو مسلسل تین حیضوں میں ایک ہی کپڑا استعمال کرتی تھی اور اسے دھوتی نہ تھی۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نجاست کو پانی سے دھونا واجب ہے اور خون کے نجس ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور نجاست سے پاک کرنے کے سلسلے میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ 2 مرتبہ دھویا جائے یا 3 مرتبہ دھویا جائے، بلکہ دھو کر صاف کر لینا ہی کافی ہے، خواہ 1 مرتبہ دھونے سے ہو یا زیادہ بار دھونے سے ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ نجاست کو دور کرنے میں جو چیز واجب ہے وہ صاف کرنا ہے۔ اب اگر نجاست حکمی ہے، یعنی ایسی نجاست جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مثلا پیشاب وغیرہ، تو اسے 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، اور زیادہ مرتبہ دھونا واجب تو نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ دھو لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو جب تک اپنا ہاتھ نہ دھو لے اس کو پانی بھرے برتن میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر نجاست نظر آنے والی ہو جیسے خون وغیرہ تو اس نظر آنے والے مواد کو صاف کرنا ضروری ہے، اور مواد صاف ہونے کے بعد 2 یا 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ لیکن اگر نجاست کا نظر آنے والا مواد دھو لیا جائے اور اس کا رنگ باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ طہارت مکمل ہو چکی۔ لیکن اگر نجاست کا ذائقہ باقی رہ گیا تو کپڑا بدستور نجس ہے جب تک یہ ذائقہ زائل نہ ہو، لہذا اس کا دور کرنا ضروری ہے، اور اگر بو باقی رہ گئی تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں، جن میں صحیح تر قول یہ ہے کہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے خواہ بو باقی ہو۔ خون حیض ایسی نجاست ہے جس کی تھوڑی مقدار بھی معاف نہیں، خواہ کتنی ہی کم ہو، اور کپڑوں اور لباس کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اور حدیث نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نجاست کو دھونے کے لیے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے، اور سرکہ وغیرہ قسم کے سیال سے نجاست دھو لینا کافی نہیں، کیونکہ جس چیز سے دھونے کا حکم دیا گیا ہے
وہ پانی ہے۔ اور اس حدیث میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ نجاست دھونے کے بعد اگر اس کا ایسا نشان باقی رہ جائے جس کا دور کرنا مشکل ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی صورت میں اس نشان کے رنگ کو زعفران یا زرد رنگ کی کوئی اور چیز مل کر تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ خون کا رنگ باقی نہ رہے، کیونکہ اس سے گھن آتی ہے اور ممکن ہے جو شخص اس داغ کو دیکھے تو یہ خیال کرے کہ دھونے میں کوتاہی کی گئی ہے، جیسا کہ تیسری حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو یہ فرمایا کہ میں اپنا کوئی کپڑا دھویا نہیں کرتی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ احتیاط برتتی ہوں اور آپ کے کپڑوں پر ذرا بھی خون نہ لگتا ہو، اور جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہو وہ اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک اس پر نجاست نہ لگ جائے، اور جب اس پر نجاست لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔